نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کچھ نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حنفی نماز، شافعی نماز، اور حنبلی مالکی تو وہاں ہیں نہیں، اس لیے میرا خیال ہے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شافعی نماز کیرلا میں اور بٹکل وغیرہ میں شافعی حضرات بہت ہیں، کیرلا، مالابار اسٹیٹ اور بٹکل شہر، اور احناف خیر ظاہر ہے کہ پورے پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں بڑی کثرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ملے گا حنفی نماز، شافعی نماز، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ محمدی نماز یا نماز نبوی۔ صرف لفظ صحیح کر دیں، اندر آپ اپنا زور لگا لیں جو لگانا ہے، وہ پھر بات الگ ہے۔ نام ہی غلط رکھیں گے حنفی نماز، کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی تھے؟ کیا وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری طرح نماز پڑھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631 صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کی جتنی کتابیں ہیں سب دیکھ لو، ان کا ایکس رے لے لو، آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ ہماری طرح نماز پڑھا کرو، یا انہوں نے کہا ہو کہ ہماری تقلید کرو، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے مولویوں کی اپنی ساری باتیں ہیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ ہمیں نماز کس طرح کی پڑھنی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا نقشہ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک ایک صحابی نے جو کسی کے ذہن میں تفصیلات تھی ذکر کی۔ آج نماز نبوی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے صحیح حدیث کی روشنی میں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا خول سے باہر نکلیں۔ ہمیں ایک خول دے دیا جاتا ہے کہ بس اس کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں۔ اس وقت باہر خیر ہے یا شر ہے، ہم باہر نکلتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیا چلے گا؟ اگر باہر نکلیں اس خول سے کہ حنفی نماز کے بعد بھی جھانک لو، کہیں کچھ چیزیں حنفی نماز سے رہ نہ گئی ہوں، کہیں صحیح حدیث میں ثابت چیزیں امام صاحب نے ذکر نہ کی ہوں، چونکہ امام صاحب کوئی نہ تو معصوم عن الخطا تھے، نہ وہ نبی تھے، نہ ان پہ وحی اترتی تھی، کہیں ایسا نہیں۔ ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو امام صاحب نے کہا، اور یہی ٹھوکر ایسی سخت لگتی ہے کہ آدمی کو دین سے وہ کافی دور لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے پہلی حدیث جو اس موضوع کی ہم نے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کافی تفصیلات اس میں آ گئی تھیں، اور کچھ اس میں ہیں، اسی طرح مختلف حدیث میں ہیں، اور صحیح احادیث کی روشنی میں جمع اور ترتیب دی گئی کتابیں ایک دو نہیں، بہت ساری ہیں۔ صلاۃ الرسول سب سے اس سلسلہ میں زیادہ معروف رہی، اور ایک عرصہ ہوا یہ دنیا میں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مصنف کی نیت خالص، اس کی وجہ سے کتاب کو برکت دی، اردو میں، انگلش میں، دنیا بھر میں وہ پھیلی ہوئی ہے۔ مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی تخریج ہوئی، ان کی تحقیق ہوئی، ان کے بے شمار ایڈیشن چھپے۔ نام کیا تھا؟ صلاۃ الرسول۔ سیدھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز نبوی اور صلاۃ المصطفیٰ، صلاۃ المصطفیٰ مولانا محمد علی جان باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سیالکوٹ میں ہی تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ بہت اچھی کتاب تھی۔ پہلے بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں لکھی گئی ہے، نماز نبوی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، سید طالب الرحمان، سید توصیف الرحمان، آپ نے یہ دو نام تو عموماً سنے ہوں گے نا۔ یہ ماشاءاللہ 4-5 بھائی ہیں، چاروں 5 ہی عالم ہیں، چاروں 5 ہی واعظ ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، مصنف۔ ان کے بھائی سید شفیق الرحمان صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہے، وہ یہاں رہے کافی عرصہ، ریاض میں جبیل کے ایک جلسہ میں بھی وہ آئے تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور اس کتاب پر کتنے لوگوں نے کام کیا،
کسی نے تخریج کی، کسی نے تحقیق کی، کسی نے حاشیے میں اضافہ کیا، اور دارالسلام نے بہترین انداز سے اس کتاب کو چھاپا۔ مختصر اتنی موٹی کتاب ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مکمل طریقہ کو بہترین انداز سے انہوں نے بیان کر دیا۔ نام رکھا نماز نبوی، نماز حنفی نہیں۔ اور اس موضوع کی اگر مختصر کتابوں میں لیں تو بہترین کتاب یہ ہے، اور بھی بالکل مختصر کتابوں میں سے کیفیت و صلاۃ النبی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ کیفیت و صلاۃ النبی، نماز نبوی کے معنوں میں بالکل چھوٹی مختصر، اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھیرنے تک انہوں نے پاکٹ سائز، ایسے جو اس سے تھوڑا بڑا سائز ہوتا ہے نا پاکٹ سائز میں چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کتاب کے نماز کے مطابق، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کرنے کے لیے بہت لمبی محنت، مشقت، لمبے وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر آپ مزید تفصیلات میں جانا چاہیں وہ آپ کا حق ہے، آپ پڑھیں اور تفصیلات میں جائیں تو ہماری کتاب، میری الحمدللہ کتاب 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، 2100 یعنی 2100 سے بھی زیادہ صفحات ہیں، 3 موٹی جلدیں ہیں۔ اس میں ہم نے پوری تفصیلات ذکر کر دی تاکہ جس کو اطمینان تھوڑے سے نہیں ہوتا، کئی لوگ ہیں ان کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات سے وہ نہیں سمجھتے، ان کو ساری ڈیٹیل چاہیے، تو وہ ڈیٹیلز کتاب بھی الحمدللہ 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور اس کا خلاصہ پہلے پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی شائع ہو چکا ہے توحید پبلیکیشن کی طرف سے۔ مختصر نماز نبوی، بڑی ہے مفصل نماز نبوی، اور یہ مختصر نماز نبوی۔ جس طرح بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، آپ کے سامنے نماز نبوی ہونی چاہیے۔ میں نے لکھی، آپ نے لکھی، اس نے لکھی، اس بات کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر نماز نبوی صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی بیان کرتا ہے، آمنا و صدقنا، اسے لے لیں، اور اگر یہ رہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب میں یہ حدیث ہے، ہمارے مذہب میں، بھئی حدیث ضعیف ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا تم اسلام کو نہیں مانتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے؟ حدیث تو ضعیف ہے لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے۔ ایسی باتوں کو چھوڑیں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، اللہ کے رسول تک پہنچیں۔ اور اللہ کے رسول تک پہنچنا آج کوئی مشکل نہیں رہا، یہ بات میں اکثر اپنے درسوں میں کہتا رہتا ہوں۔ قرآن کریم اردو میں ہے، پشتو میں ہے، ملباری میں ہے، تامل میں ہے، انگلش میں ہے، کس بڑی زبان میں یہ قرآن مجید آج کل نہیں مل رہا؟ اسی طرح آپ کو یہ کتابیں بھی الحمدللہ تقریباً بڑی ساری زبانوں میں ملتی ہیں۔ ان سے آپ نماز نبوی حاصل کریں، اب نکلیں اس خول سے۔ اب یہ کہ نہیں ہم یہ ہیں، اس لیے میں نے کئی مرتبہ بعض علماء کرام کے جوابات پڑھے، کسی نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں حدیث تو وہ ہے لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم یہ کہیں گے۔ تو یہ محض ایک ضد بازی ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔